حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، ایک شخص نے یمن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی اور جہاد کا ارادہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا یمن میں تمہارے والدین ہیں؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا انہوں نے تمہیں اجازت دی ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین نے اجازت نہیں دی، میں خود آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والدین کے پاس واپس جاؤ، اگر وہ تمہیں اجازت دیں تو جہاد کرو، ورنہ جس قدر ہو سکے ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ بے شک اللہ عز و جل کی توحید کے بعد یہی سب سے بہترین عمل ہے جس کے ساتھ تم اللہ سے ملاقات کرو گے کہ اللہ کی وحدانیت کا تم نے اقرار کیا۔ اس کے بعد سب سے بہترین عمل اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ صرف میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین کے حقوق کے متعلق چند احادیث مبارکہ، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَن يَجْزِيَ وَلَدٌ وَالِدَهُ حَتَّى يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيهِ فَيُعْتِقَهُ، بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آج تو ہماری کیفیت کیا ہے؟ چند ٹکے کمانے کے لیے تھوڑی سی ہمت ہو گئی تو کہتے ہیں جی باپ تو مجھ پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ ارے تو کتنا بوجھ تھا؟ 20 سال تک باپ نے اپنی مشقتیں برداشت کر کے، محنتیں کر کے، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، ہر وقت محنت میں لگا رہا، صرف اس لیے کہ میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، میرے بچے اچھے بن جائیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کر لوں، ان کی زندگی سنوار لوں، پر میں دن رات محنت میں لگا رہا، اور تو کہتا ہے کہ آج باپ ہمارے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَن يَجْزِيَ وَلَدٌ وَالِدَهُ، فرمائے بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، حَتَّى يَجِدَهُ مَمْلُوكًا، حتیٰ کہ بیٹا اگر دیکھے میرا باپ کسی کا غلام ہے، کسی نے اپنا غلام بنا لیا، اور فَيَشْتَرِيهِ، وہاں سے باپ کو خرید لے، فَيُعْتِقَهُ، اور اسے آزاد کر دے، فرمایا پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتا، پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ والدین کا، خاص کر باپ کا اپنی اولاد پر یہ حق ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، بر الوالدین، والدین کے ساتھ جو بھلائی کی جاتی ہے اس کا اجر کتنا ہے، اس کا فرمایا ہمیں ثواب کتنا ملے گا۔ بر الوالدین، نبی علیہ السلام نے فرمایا والدین کے ساتھ بھلائی کرنا افضل من الصلاۃ، نماز سے بھی افضل ہے۔ ادھر سے تم 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتے رہو، والدین کی نافرمانی کرو، اس نماز کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، نیکی کرنا افضل من الصلاۃ،
یہ نماز سے بھی افضل ہے، افضل من الصدقہ، فرمایا یہ صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے۔ ارے ماں باپ کو کھلانے پلانے کے لیے تو تیرے پاس جائیداد نہیں ہے اور تو صدقے خیرات کرتا ہے، فرمایا یہ ان صدقہ خیرات کرنے سے بھی، والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، ان پر خرچ کرنا، یہ صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ بھلائی کرنا افضل من الصوم، روزہ رکھنے سے بھی افضل ہے، افضل من الحج، فرمایا حج کرنے سے بھی افضل ہے، افضل من العمرہ، فرمایا عمرہ کرنے سے بھی افضل ہے، والجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنا۔ معلوم ہوا ایسے ہی قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا توحید کے بعد سب سے بہترین عمل اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، بھلائی کرنا ہے۔ یہ ساری عبادات اپنی جگہ ہے، پر جو والدین کا نافرمان ہے وہ یہ سمجھ لے کہ جب والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل، جہاد سے بھی افضل، صدقے سے بھی افضل ہے، حج عمرے سے بھی افضل ہے، تو معلوم ہوا تیری یہ عبادات قبول تب ہوگی جب تیرے ماں باپ بھی تجھ پہ راضی ہوں گے، تجھ پہ راضی ہوں گے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو پھر تیری عبادات رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے تو حج پہ چلا جائے، کیا سمجھتا ہے تیرا حج قبول ہے؟ ارے جب حج کی بنیاد ہی تیرے ماں باپ ہیں، تیرے ماں باپ ناراض ہیں تو ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اور تو حج عمرے کرنے جا رہا، فرمایا یہ نیکیاں تیری رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہیں۔ ہاں جب یہ راضی ہے، اس لیے میرے کریم آقا نے فرمایا ارے پریشان نہ ہو، حج کرنے کے لیے تو اب ہمیں 10 لاکھ روپیہ چاہیے، پھر جا کے اس مالک کی مرضی ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے، تو کیا وہاں پہ اتنا خرچ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو خوش دلی سے، پیار اور محبت کی نگاہ سے ان کے چہرے کو دیکھا، رب مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے، مقبول حج کا ثواب۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھے، میرے کریم نے فرمایا اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے، ایک دن میں رب 100 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ میرے رب کے خزانے ہیں، میرے رب کی رحمت ہے، وہ جتنا چاہے جب چاہے عطا فرما دے۔ اس لیے فرمایا حج کی قبولیت تو یہاں سے ہے۔ اگر والدین ناراض ہیں، آگے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے صبح اس حال میں کی کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی تھے، رات سو رہا، اب صبح کی ہے، صبح ہوئی کہ اس کے ماں باپ اس پر راضی تھے، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے، جنت کے 2 دروازے کھلے، اور جس نے شام بھی اسی حال میں کی کہ رات کو جب سویا تو اس کے ماں باپ اس پر راضی تھے، تو اس نے فرمایا کہ ایسے شام کی کہ جس طرح فرمایا اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے۔ اور اگر ایک راضی ہو ایک ناراض ہو تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس نے ایک دروازہ جنت کا کھولا۔ اور اگرچہ وہ ماں باپ ظلم کرے، والدین اپنی اولاد پر ظلم کرے، پھر بھی رات اس حال میں کی ہے، ماں باپ راضی تھے، پھر بھی اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔
جنت کے دروازے. اور یہ جو جملہ ہے نا، اگرچہ وہ ظلم کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا. 3 مرتبہ فرمایا. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، جب کوئی بات ہو نا، اس کا ہم ایک رخ دیکھتے ہیں، بس خوشی سے اچھل جاتے ہیں. اگر ماں باپ راضی تھے، صبح اس حال میں کی تو جنت کے 2 دروازے کھلے. اگر ماں باپ ناراض تھے تو پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے. اگر رات اس حال میں کی ماں باپ اس سے ناراض تھے تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے. اور اگر ایک ناراض تھا تو ایک جہنم کا دروازہ کھلا. اگرچہ وہ اس پر ظلم کرے، اگرچہ وہ دونوں ظلم کرے. اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائی. معلوم ہوا والدین کا اتنا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا مال اپنی ماں پر، اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں، لیکن میری ماں اپنی زبان سے مجھے تکلیف دیتی ہے، گالیاں دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کا حق ادا کر. یا رسول اللہ، میں تو حق ادا کرتا ہوں، اپنا مال بھی خرچ کرتا ہوں، اس کی خدمت بھی کرتا ہوں، لیکن میری ماں مجھے گالیاں دیتی ہے، زبان سے تکلیف دیتی ہے. سنیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے غلام، اگر تیری ماں تیرے جسم کا ٹکڑا بھی کاٹ لینا، تب بھی تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ تیری جنت تیرے ماں کے قدموں تلے ہے. تیری جنت تیرے ماں کے قدموں تلے ہے. لہذا اپنے والدین کا حق ادا کر. اگر وہ تیرے جسم سے گوشت کا ٹکڑا بھی کاٹ لینا، تب بھی تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الجنت یوجد ریحها من مسیرت 500 عام. نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے. یعنی اتنا سفر ہو کہ 500 سال لگتے ہو تو اتنی دور سے بھی جنت کی خوشبو آتی ہے. لیکن سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا ولا یجد ریحها عاق ولا قاطع رحم. مگر والدین کا نافرمان اس کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا. والدین کا نافرمان اس کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا. ارے اتنی دور سے آنے والی خوشبو وہ تو ہر کسی کو آنی چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے اور قطع رحمی کرنے والا ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا. معلوم ہوا والدین کا مقام کتنا بلند ہے. اگر والدین راضی ہیں تو پھر جنت کی خوشبو بھی آئے گی، جنت بھی ملے گی. اور اگر والدین ناراض ہیں، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، خوشبو بھی نہیں آئے گی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت بھی ملے، جنت کی خوشبو بھی آئے، تو والدین کے قدموں میں بیٹھ جائیں. اگر ناراض ہیں انہیں راضی کریں. تمہاری عزت کم نہیں ہوگی، چاہے تمہاری عمر کتنی ہو جائے، تم بڑے کتنے ہو جاؤ، تمہارے پاس دنیا کی بادشاہتی کیوں نہ آ جائے، والدین کی قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے. وہ والدین کا مقام ہے. اگر رب کی بارگاہ میں رب کی رضا چاہتے ہو تو پھر والدین کو راضی کرو، والدین کو راضی کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5ویں حدیث مبارکہ، بر امک و اباک و اختک و اخاک ثم ادناک فادناک.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ بھلائی کرو، پھر حسب مراتب جتنے رشتہ دار ہیں سب کے ساتھ بھلائی کرو، بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ ایک روایت نقل فرمائی کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ، جو شخص اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اور میری نافرمانی کرتا ہے تو میں ایسے شخص کو پھر بھی فرما بردار لکھتا ہوں، فرما بردار لکھتا ہوں، بھلے میری نافرمانی کرتا ہے، اپنے والدین کی فرما برداری کرتا ہے، میں اسے فرما بردار لکھ دیتا ہوں، اور جو شخص میری فرما برداری کرتا ہے لیکن اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، میں اسے نافرمان لکھ دیتا ہوں، نافرمان لکھ دیتا ہوں۔ باری تعالیٰ تیرا مقام بلند ہے، تو خالق کائنات ہے، سب سے عظمت و شان تیری بلند ہے، والدین تو دنیا میں ملے، تو سب سے پہلے ہے، پھر اپنی نافرمانی پہ فرمایا تو فرما بردار لکھتا ہے، اور والدین کی نافرمانی پہ نافرمان لکھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے میرے قریب، فرمایا والدین کی رضا میں ہی میری رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں ہی میری ناراضگی ہے۔ جو ان کو ناراض کرتا ہے میں اس سے ناراض ہوں، بھلے تجھے جتنا راضی کر لے۔ بات وہی جو میں نے ابتدا میں کی، اگر تم دن رات نمازیں پڑھو، نوافل پڑھو، حج کرو، عمرے کرو، زکات و خیرات دو، اگر والدین ناراض ہیں رب کی بارگاہ میں یہ نیکیاں قبول نہیں ہیں، قبول نہیں ہے۔ معلوم ہوا رب کی بارگاہ میں قبولیت کا جو مقام ہے وہ والدین کی رضا ہے، والدین راضی ہیں، پھر دعا مانگ، جو بھی مانگے گا میرا مالک عطا فرمائے۔ اور ایک روایت ہے حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں تشریف لائے، اور اس روایت کے بارے میں کچھ علماء نے اختلاف بھی کیا۔ بہرحال فضائل کے، والدین کی فضائل کے حوالے سے علماء نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے والدین مصر میں تشریف لائے تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے تخت پہ بیٹھے تھے، تو علماء نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام وہیں تخت پہ بیٹھے رہے، اور جب بیٹھے رہے والدین آ گئے۔ اب قرآن نے لکھا، قرآن کے اندر بھی واقعہ ذکر آیا کہ والدین اور آپ کے بھائیوں نے سجدہ کیا، یہ واقعہ الگ تھا۔ تو یہاں پہ جو بات تھی کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اب تاریخ دمشق ابن عساکر کے حوالے سے علماء نے لکھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے یوسف، تو اپنے والدین کے استقبال کے لیے کھڑا نہ ہوا، تیری نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں کروں گا، تیری نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں کروں گا، یہ نبوت کا مقام تو دیا ہے۔ تو یہ اعزاز والدین کو کتنا عطا فرمایا اللہ نے کہ والدین کی اتنی عزت و عظمت بیان فرمائی۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو مقام و مرتبہ، عزت و شہرت جو ملتی ہے والدین کا صدقہ ہے۔ اگر والدین ناراض ہیں تو یہ مت سمجھنا کہ تو دنیا میں کامیاب ہو گیا ہے، بڑا کامیاب ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بن گیا ہے، ارے کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس اگر والدین ناراض ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی پر یہ حرج نہیں کہ جب وہ صدقہ کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے والدین کی طرف سے کرے۔ جب کوئی بھی صدقہ، چاہے نفلی صدقہ ہو، جب نفلی صدقہ بھی کرنے کا ارادہ کرے تو یہ نیت کر لے یا اللہ یہ میرے والدین کی طرف سے ہے، تو کیا اس کے ثواب میں کمی ہو جائے گا یا اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ فرمایا ملے گا۔ ارے جتنا صدقہ کیا پورا کا
پورا ثواب تجھے بھی ملے گا، رب تیرے والدین کو بھی عطا فرمائے گا۔ جب کہ وہ مسلمان ہوں تو والدین کو اس کا ثواب ملے گا اور اسے بھی انہی کے برابر ثواب ملے گا، اس کے ثواب میں کچھ کمی بھی نہیں ہوگی۔ یہ والدین، اس لیے میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ آج دور تو ایسا ہے کہ ہمارے پاس والدین اگر فوت ہو جائیں تو دعا کرنے کے موقع بھی نہیں ہے، فرصت بھی نہیں ہوتی، یہ ہم مصروف پڑے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو ہمارے شیخ مکرم فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا آج کے دور میں ایک میں آپ کو وظیفہ بتا دوں، آپ نماز پڑھتے ہیں، چاہے ظہر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، ان 3 نمازوں میں نفل آتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں نا ہم، اور شرعی طور پہ حکم یہ ہے اگر آپ نفل پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے نفل کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی، گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ پڑھتے ہیں، ہم اضافی عبادت ہے، ہم پڑھتے ہیں، ثواب ملتا ہے۔ تو فرمایا تم آج سے یہ نیت کر لو، یا اللہ ہماری زندگی جب تک ہے، جب تک ہم یہ نماز والے نفل پڑھتے رہیں، ہمارے آباء و اجداد کو اس کا ثواب ملتا رہے، اللہ آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا اور روزانہ آپ کے والدین کے لیے نفلی ثواب بھی پہنچتا رہے اور آپ کو اس کے لیے اضافی وقت بھی نہیں نکالنا پڑے گا۔ تو یہ ایک آسان سا وظیفہ ہے کہ روزانہ کے نفل میں بھی اگر ہم والدین کے لیے یہ نیت کر لیں تو روزانہ ان کو کتنا نیکیاں ملتی رہے گی، والدین اس دنیا میں بھی راضی ہیں اور آخرت میں بھی راضی رہیں گے۔ اور یہ بات ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، ایک تو والدین دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے ہم یہ ثواب کر رہے ہیں، تو یہاں پہ علماء نے لکھا اگر والدین زندہ ہیں تب بھی ان کے لیے تم پڑھتے ہو تو رب ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور بڑھا دے گا، چاہے زندہ ہے یا اس دنیا سے پردہ فرما گئے، دونوں صورتوں میں دعائے خیر کیا کرو اپنے والدین کے لیے، اس کا صدقہ رب تمہیں اپنی رضا عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ قبیلہ بنو سلمہ کے ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھ پر میرے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کے بارے میں آپ کی کچھ حق باقی ہے کہ جس کو میں ان کی وفات کے بعد بھی ادا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا کرو، ان کی مغفرت چاہو، ان کے وعدوں کو پورا کرو، ان کے دوستوں کے ساتھ عزت افزائی سے پیش آؤ اور صلہ رحمی کرو، کیونکہ والدین کے سبب ہی صلہ رحمی کا یہ سلسلہ تمہیں ملا ہے، لہذا ان کے بعد ان کے رشتہ داروں سے، ان کے دوست احباب سے فرمائے صلہ رحمی کرو، اچھا سلوک کرو، ان سے عزت سے ملو اور ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو، یہ ان کی وفات کے بعد بھی تم پر یہ حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بندہ اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بر الوالدۃ علی الوالد ضعفان، فرمایا کہ ماں کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب جو ہے یہ باپ کے مقابلے میں دگنا ہے۔ اس کے بارے میں بھی علماء نے فرمایا اطاعت اور فرما برداری کے معاملے میں جب والدین حکم دیں، جب معاملہ اطاعت کا ہو، حکم کی تعمیل کا ہو تو پہلے باپ کا حکم مانے، اور جب معاملہ خدمت کا ہو، فرمائے کہ جب والدین کی خدمت کا معاملہ ہو تو پہلے والدہ کی خدمت کرے۔ تو یہ دونوں کا حق ہے، دونوں میں سے کسی کو ناراض نہیں کرنا، خدمت دونوں کی کرنی ہے۔ آپ فرمائے کہ کبھی بھی ماں باپ چاہے جتنے بھی برے ہو جائیں اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرتے، ماں کی دعا اولاد کے لیے جلد قبول ہوتی ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟
ماں کی دعا اولاد کے لیے جلدی قبول کیوں ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا ماں باپ کے مقابلے میں زیادہ مہربان ہوتی ہے اور رحم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جب اللہ کی بارگاہ میں رحم کی دعا کی جاتی ہے وہ مالک کبھی رد نہیں کرتا، قبول فرماتا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم اپنے والدین سے یہ دعائیں تو کرواتے ہیں نا، اے ہمارے ماں باپ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارا کاروبار اچھا ہو، ہمیں اچھی تجارت ملے، اچھی نوکری ملے، اچھا گھر ملے، یہ دعائیں کرواتے ہیں۔ آج سے یہ دعا بھی کروایا کرو کہ اے میری ماں میرے لیے دعا کر میں 5 وقت کا نمازی بن جاؤں، میرے لیے دعا کر مجھے رسول اللہ سے عشق ہو جائے، ان سے محبت ہو جائے، میرے لیے دعا کر میں قرآن کی تلاوت کا عادی ہو جاؤں، میرے لیے دعا کر ہمیشہ میں تمہارے لیے دعا کیا کروں۔ فرمائے کہ یہ دعائیں اپنے والدین سے کروایا کریں، رب والدین کی یہ دعائیں رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا۔ یہ والدین کے حقوق ہیں۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ بھلائی کروں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین وفات پا چکے ہیں، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں۔ ارشاد فرمایا پھر اپنی اولاد کے ساتھ بھلائی کرو، اپنی اولاد کے ساتھ بھلائی کرو، جیسے تم پر تمہارے والدین کا حق ہے اسی طرح تم پر تمہاری اولاد کا بھی حق ہے، پر میں ان کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ والدن اعان ولدہ علی برہ، اللہ اس باپ پر رحم فرمائے جو اپنی اولاد کی نیک کام پر مدد کرتا ہے۔ بیٹا بے نماز ہے، باپ اسے نماز کی رغبت دلاتا ہے، نماز کی طرف لے آتا ہے۔ بیٹا قرآن نہیں پڑھتا، باپ قرآن کی محبت سکھاتا ہے۔ بیٹا آوارہ ورنے کے جگہوں پہ جاتا ہے، باپ اسے منع کرتا ہے، اور یہ باپ کی ذمہ داری بھی ہے، باپ کے اوپر فرض بھی ہے کہ ایسا کام کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس باپ پر رحم فرمائے جو اپنی اولاد کی نیک کاموں پر مدد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساو بین اولادکم فی العطیۃ، اپنی اولاد کو جب کوئی چیز دینے لگو تو ان میں برابری کرو۔ یہ مت کرو کہ بیٹے کے لیے اچھی چیز اور بیٹی کے لیے ہلکی چیز ہو، یا بیٹے کو زیادہ دی اور بیٹی کو کم دے دی۔ فرمایا یہ نہیں، فرمایا کہ ان میں کوئی عطیہ تحفہ دینے میں، اپنی اولاد کو کچھ دینے میں برابری کرو۔ ہاں شریعت نے جو حق دیا ہے آج تو وہ حق بھی غصب ہو جاتا ہے۔ اولاد بیٹے کو ساری جائیداد دی جاتی ہے اور بیٹی کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو اس نے کہا میں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا ہے، اپنے باپ کو معاف کیا ہے۔ ارے یہ معاف کرنے سے بھی شریعت حق معاف نہیں کرتی، معاف نہیں کرتی، یہ معاف کرنے سے بھی حق معاف نہیں ہوتا۔ فرمایا چاہے تم جو بھی کر لو بیٹی کا حق دینا ہوگا، اور اگر نہ دیا پہلا حساب قبر میں ہی ہوگا، قبر میں ہی ہوگا۔ آج میں اکثر یہ بات دہرایا کرتا ہوں کہ جب جائیداد کا معاملہ آتا ہے بیٹیوں کو بلا کے راضی کر دیا جاتا ہے۔ ارے یہی بات تم بیٹوں کے حق میں کیوں نہیں کرتے کہ بیٹا تو معاف کر دے، یہ تمہاری جائیداد میں تمہاری بہنوں کو دیتا ہوں۔ فرمایا یہ تو کبھی نہیں ہوا، اور بیٹیوں کے معاملے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ فرمایا ایسا مت کرو، یہ شریعت کا حق ہے اور اس حق کو تم فرمایا اپنی مرضی سے معاف نہیں کروا سکتے بلکہ تمہیں دینا ہوگا۔ ہاں فرمایا بیٹی دینا چاہتی ہے وہ اپنا حق لے گی اور پھر اسے بیچے، فرمایا اور لینے کے لیے بھائی لے لے، اس کی قیمت ادا کرے، تب یہ شریعت حق دیتی ہے۔ یہ نہیں کہ تم خود اس کی قیمت لگوا لو اور پھر اتنے پیسے اس کو دے دو۔ فرمایا نہیں، ایسا بھی تم نہیں کر سکتے بلکہ تم اسے دو گے، اس کی ملکیت میں آئے گی اور پھر وہ اسے بیچے گی، تو فرمایا تب تم فرمایا اس سے لے سکتے ہو۔ فرمایا یہ بیع و شراء ہوگی تب
तुम वो जगह ले सकते हो, वो हक ले सकते हो, अपनी मर्जी से तुम उसका हक नहीं ले सकते। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटों को, अपनी औलाद को फरमाए कोई चीज देने में बराबरी इख्तियार करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिन हक़्क़िल वलद अला वालिदिही अन युहसिना अदबहु व युहसिना इस्महु। बाप पर औलाद के हुकूक में से फरमाए कि ये भी है कि अपनी औलाद को अच्छा अदब सिखाए और उनका अच्छा नाम रखे। फरमाए ये भी हक है। हज़रत सैयदना कतादा रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, जब अकीका का जानवर ज़िबा हो, फरमाए कि लड़का हो या लड़की, फरमाए उनकी तरफ से 7वें दिन, फरमाए ये भी बाप पर औलाद का हक है कि 7वें दिन उनका अकीका करे, उनकी तरफ से जानवर ज़िबा करे। और हज़रत सैयदना कतादा फरमाते हैं, जब जानवर ज़िबा करो और उसकी गर्दन से फरमाए कि खून से तर फरमाए कुछ बाल जो हैं फरमाए ले लो, और जो जिस बच्चे का फरमाए अकीका कर रहे उन खून से फरमाए उसके सर से छोटी सी लकीर लगाओ। फरमाए फिर 7वें दिन उसके बाल जो है मूंद दो। फरमाए कि ये तरीका राज था उन बुजुर्गों में। बार के ये एक बाप का फरमाए के औलाद का अपने बाप पर ये हक है कि उनको अच्छा अदब सिखाए, उनकी तरफ से अकीका करे, उनका अच्छा नाम रखे, अच्छी तालीम दिलवाए। एक शख्स ने हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर होकर अपने एक बेटे की शिकायत की। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूछा, क्या तुमने कभी उसके लिए बद्दुआ की है? बद्दुआ की है? उसने कहा, हाँ मैंने बद्दुआ की है। तो फरमाया, तुमने ही तो उसे खराब कर दिया है, खराब कर दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन को मना फरमाया, अपनी औलाद के लिए कभी भी बद्दुआ के अल्फाज ना बोलो, अल्फाज ना बोलो। हो सकता है वो कबूलियत की घड़ी हो और वो दुआ कबूल हो जाए और बाद में तुम पछताओ। फरमाए कि ऐसी बात नहीं, फरमाए कि तुम अपनी औलाद के लिए बद्दुआ ना किया करो। तो हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने फरमाया, जब तुमने अपनी औलाद के लिए बद्दुआ की है तो फरमाया तुमने ही उसे खराब कर दिया है। हज़रत सैयदना अक़रा बिन हाबिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत इमाम हसन को बोसा देते हुए देखा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन को चूम रहे थे। तो उसने देखकर अर्ज की, या रसूलल्लाह मेरे तो 10 बच्चे हैं, मैंने कभी किसी को चूमा नहीं है, बोसा नहीं दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तेरे दिल से रहम निकाल दिया है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। फरमाया, अल्लाह यरहम ला युरहम, फरमाया जो छोटों पर रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाएगा। और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है कि एक रोज मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, उसामा बिन ज़ैद, उसामा हज़रत ज़ैद का बेटा था और फरमाया ये गुलाम थे, हुजूर के घर में रहा करते थे, बच्चे थे छोटे। हुजूर ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका को फरमाया, आयशा इस बच्चे के जरा फरमाया चेहरा इसका धुलवा दो ना। तो फरमाती है कि मैं बच्चे का चेहरा धोने लगी तो मुझे ये बात नापसंद लग रही थी कि मैं इस बच्चे का चेहरा धो रही हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा, झटक दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही उसके हाथ धुलवाए, उसका चेहरा धुलवाया और आपने इरशाद फरमाया, इसने हम पर एहसान किया है। फरमाया कि ये लड़की नहीं है, लड़का है और ये बेटा है और आपका ये हक है कि माँ बाप उसके साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आए। और एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मिंबर पे खुतबा इरशाद फरमा रहे थे और हज़रत सैयदना इमाम हसन तशरीफ ला रहे थे कि आपका पैर फिसल गया। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतर गए नीचे और जाके इमाम हसन को उठाया, अपनी गोद में बिठाया और आपने फिर कुरान की आयत मुबारक तिलावत फरमाई, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, फरमाए तुम्हारे बाल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है, आजमाइश है। और हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन शद्दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान करते हैं कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज की हालत में आपने सजदा लंबा किया, इमाम हुसैन आए, आपकी फरमाए पुष्ट पे चढ़ के बैठ गए और
کافی دیر سجدہ لمبا ہو گیا۔ صحابہ کرام کو یہ خیال آیا، فرمائے کہ یہ سجدہ اتنا لمبا ہو گیا ہے، شاید کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ پیش آیا یا وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ فرمائے کہ تو اس صورت میں فرمائے یہ سجدہ لمبا ہوا، اور جب امام حسین اتر گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، اور نماز کے بعد صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا کوئی معاملہ پیش آیا کہ آپ نے سجدہ لمبا فرمایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا نواسہ میری گردن پر سوار ہو گیا تھا، اور میں نے اس کا مطلب پورا ہونے تک فرمائے کہ جلدی کرنا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ جب تک وہ بیٹھا رہا میں نے بھی جلدی نہیں کی۔ تو سرکار نے اس طویل سجدہ فرمانے سے فرمائے چند فوائد فرمائے ہمیں عطا فرمائے کہ اپنی اولاد سے محبت اور ان کا حق ادا کرنا ہے، اولاد کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، اور امت کو اولاد کے ساتھ رحم کی تعلیم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریح الولد من ریح الجنہ، فرمائے کہ اولاد کی خوشبو جو ہے یہ جنت کی خوشبو ہے، جنت کی خوشبو ہے، لہذا اپنی اولاد کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئیں، اور جب اولاد کے ساتھ ماں باپ اتنا پیار اور محبت سے پیش آتے ہیں تو اولاد کو بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنے والدین کا حق ادا کرے، ان کا ادب و احترام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آخری حدیث مبارکہ ایک بزرگ آئے اور آ کے اس نے اپنے بیٹے کی نافرمانی کے متعلق فرمائے کہ چند اشعار لکھے ہوئے تھے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، جس میں اس نے اپنے بیٹے کی فرمائے کہ نافرمانی پر شکوہ اور شکایت کا اظہار کیا، اور ظاہر کوئی الفاظ نہ بولے، اور وہی اشعار حضور کی بارگاہ میں پڑھ کر سنائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو بلوایا، اور اتنے میں جبریل امین بھی آ گئے رب کا پیغام لے کر، اور جب وہ بزرگ آئے تھے اپنے فرمائے بیٹے کے لیے فرمائے محبت بھرے جملے بھی انہوں نے لکھے تھے، وہ دل میں انہوں نے رکھے ہوئے تھے، وہ سامنے نہیں سنائے، اور جبریل امین آئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ اس بزرگ صحابی سے فرمائیے نا اپنے بیٹے کی محبت کے جو اشعار اس میں لکھ رکھے ہیں وہ بھی تو سنائے نا۔ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرمائے کہ اے بزرگ سنائیے نا ذرا فرمائے وہ اشعار، تو اس نے کہا حضور یہ اللہ کے نبی کو پتا ہو سکتا ہے، فرمائے اور کوئی نہیں بتا سکتا، یہ تو میں نے دل میں رکھے ہوئے تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو بلایا، کہا تمہیں کیا ہوا؟ فرمائے اپنے باپ کو فرمائے کہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور انہیں تکلیف دیتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا مال ہے، میں محنت کرتا ہوں کماتا ہوں، اور میرا باپ میرے مال میں سے خرچ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا یہ فرمایا اپنے دل کی تختی پہ لکھے، اور پھر سوچیں کہ ہم جو اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں کیا یہی سلوک ہمیں اسلام کی تابعداری کا حکم دے رہا ہے، یا فرمایا کہ ہم اسلام کے خلاف عمل کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان فرمائے تم اور تمہارا مال یہ تمہارے باپ کی ملکیت میں ہے، فرمائے یہ تمہارا باپ چاہے جس طرح بھی تمہارے مال میں تصرف کرے تم اسے روک نہیں سکتے، فرمائے چاہے تم لاکھوں کروڑوں اربوں روپے بھی کما لو تمہارا باپ تمہارے مال میں بغیر پوچھے تصرف کر سکتا ہے، یہ اسے حق ہے، فرمائے تم بھی اس کی ملکیت میں ہو، تمہارا مال بھی اس کی ملکیت میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمائے جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں ان میں سے ایک ہو یا وہ دونوں ہوں، فلا تقل لہما اف، تو ان کے سامنے اتنا بھی اونچی بات نہ کرو، اف تک بھی نہ کرو۔ جس طرح والدین کوئی سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں آگے سے ہمیں وہ بات پسند نہیں آتی تو آپ ہر بات پہ یہ آپ نے کیسی بات کر دی ہے، اتنی بات بھی کہنے کی فرمائے ہمیں قرآن نے منع کیا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمائے ان کے ساتھ ہمیشہ رحم دلی سے اچھے انداز سے
मोहब्बत भरे अंदाज से गुफ्तगू करो। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बंदा अपने वालिदैन से मिलने के लिए चला, फरमाया कि उसका घर अलग था या कहीं दूर रहता था, अब वालिदैन को मिलने के लिए जाता, उसके हर कदम पे अल्लाह उसे 100 नेकियां अता फरमाते हैं। और जब जाके वालिदैन के पास बैठता है, मोहब्बत भरे कलिमात कहता है, उनके दिल को खुश करता है, उनकी बातें सुनता है, अदब के साथ बैठा रहता है, और जब वो खुश होते हैं फिर उनसे कलाम करने के बाद, उनसे मिलने के बाद जब ये वापस आता है, अल्लाह इसके सारे गुनाह फिर ऐसे माफ फरमा देता है जैसे ये माँ के पेट से पैदा हुआ था। मालूम हुआ फिर इन वालिदैन का कितना मकाम है। अरे तेरी दुनिया भी इन्हीं के सदके से है और तेरी आखिरत भी संवरेगी, वो भी इन्हीं के सदके से। अगर वालिदैन की फिर दिल से एक आह भी निकल गई ना, तो सोच तेरे साथ क्या होगा, तेरे साथ क्या होगा। न तेरी नमाजें कबूल, न ज़कातें कबूल, न हज कबूल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिरुल वालिदैन अफदलु मिनस सलाते वज़ ज़काते वज़ सदक़ते वल हज वल उम्रते वल जिहाद फी सबीलिल्लाह। इन तमाम इबादत से अफजल नेकी तेरी वालिदैन के साथ भलाई करना है।